اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو ایمان اور اعمال بناتا ہے ہم ساری مخلوق میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. جو ایمان والا ہوتا ہے ہم اس کو ضرور اونچا کریں گے اگر وہ مومن ہوگا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو بھی نیک عمل کرے عورت ہو یا مرد شرط مومن ہو, اللہ کہہ رہے ہیں ہم اسے دنیا میں جنت کی پاکیزہ زندگی دنیا میں گزروائیں گے. ہمارے پاس کہاں ہے وہ زندگی؟ ہم تمہیں خلافت دیں گے. ہماری خلافت تو گھر میں نہیں ہے. اتنا سا بچہ ہماری بات نہیں مانتا. ہمارا ایک تھا آدمی, وہ کہتا پاکستان ٹیم مجھے دو میں اس کو سیدھا کر دوں گا. اس کا بچہ تھا 7 سال کا. اس نے کہا اے سن کم ہیئر. میں کہا پہلے اس کو تو ٹھیک کرو, تم پوری ٹیم ٹھیک کرو گے, یہ تو تم سے ٹھیک نہیں ہو رہا. اصل میں باتیں کرنے کا بہت شوق ہے نا, ہم یہ کر دیں وہ کر. ایک شوہر جو ہے وہ پینڈو ٹائپ تھا میری طرح کا, اس نے بیوی سے کہا یہ گاؤں میں نا ایک شیر آیا سب کو تنگ کر رہا ہے, آج اس کی گردن کاٹ کے تیرے قدموں میں ڈالوں گا. بیوی نے کہا بڑا تگڑا ہو گیا, مجھ سے ڈرتا ہے, شیروں کی باتیں کر رہے ہیں. اور بات کر کر کے شام کو بیوی تنگ آ گئی. وہ کہا ستیانہ سو جا بھی لا شیر کو, جاتا کیوں نہیں؟ وہ کہا باہر کتیا سو رہی ہے, جیسی بھاگے گی پھر شیر کو مارو. میں ٹھیک نہیں ہوں, پوری دنیا ٹھیک کر, میں گڑبڑ ہوں, اس میں عیب, اس میں عیب, اس میں عیب. ہمارا دشمن کون؟ مفتی زین العابدین صاحب نے اتنے آسان لفظوں میں فرما دیا. ہمارا دشمن 4 چیزیں ہیں, 4. اگر ہم اس کو دشمن بنا لیں, اس کو پہچان لیں, اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ہمارا دوست بنا دے گا. اور میرے پیاروں, میں پریکٹیکلی یہ دیکھ چکا ہوں. میں آسٹریلیا 1988 سے 2001 تک گیا ہوں. کتنے 13-14 سال ہو گئے ہوں. ہر دوسرے سال جاتا تھا. ابھی میں اللہ کے رستے میں 2014 میں 4 مہینے آسٹریلیا لگا کے 1 مہینے فجی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایئرپورٹ سے لے کر آسٹریلیا کے جو 3-4 مہینے ہم نے گزارے ہیں, جتنی محبت اللہ نے کرائی ہے میرے خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا میرے پاس. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں عزت کس کے لیے ہے؟ کرکٹر کے لیے یا پریزیڈنٹ کے لیے نہیں, اللہ رسول اور مومنین کے لیے. تو مومن بن جاؤ پھر دیکھو اللہ کیسی عزت دیتے ہیں. اور میرا ابھی مومن سے کوئی واسطہ نہیں ہے, میں تو ابھی اس کے سمجھ لیں کنڈر گارڈن میں ہوں مومن کے. اگر میں اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے تھرمومیٹر میں لاؤں یا حیات الصحابہ میں لاؤں, واللہ سچ بتا رہا ہوں, میں کوئی اس میں نہیں کہہ رہا ایگزیجریشن میں, میں اب اس پہ 10 پہ بھی نہیں اترتا میرے پیاروں. اس جنید جمشید اور میں ایک جگہ جا رہے تھے JFK پہ, تو دور سے ایک امریکن نے کہا ہائی گائز ہاؤ آر یو, ہائی پال. تو جنید سے کہتا ہے یو لک ٹو گڈ مین, سچ اے فریش فیسز, ہو آر یو؟ ہم نے کہا مسلم. کہتا نو نو وی نو مسلم ڈونٹ لک لائک دس. یہ انگریز نے ہم سے کہا. تو جنید سے میں نے کہا جنید بھائی ابھی ہم نے صرف بندوق بدلی, اندر گولی نہیں ہے, دیکھو کتنی عزت ہو رہی ہے. اگر گولی اندر آ جائے, عمل آ جائے, پھر دیکھو اللہ کیا کریں گے دنیا میں ہمارا. ابھی تو صرف بندوق پکڑی ہے, گولی تو خالی ہے. ابھی تو پلاسٹک کی گن ہے, پانی والی گن ہے, تو لوگ اللہ کتنی عزت کرا رہے ہیں. یہ محمد یوسف, یہ ثقلین, یہ ہاشم عاملہ, یہ انضمام, یہ ان سے پوچھو تو یہ تو دنیا کے میرے پیاروں سارے چکر لگا کے آئے ہیں. کیوں آئے مسجد میں؟ کیوں مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں؟ کبھی 4 مہینے مسجد میں, کبھی 2 مہینے مسجد میں. میں ایک جگہ گیا ایک علاقے میں, تو وہاں بھائی یہ مووی پلیز بند کر دیں, میں ایک علاقے میں کیمرہ بند کر دیں. ایک علاقے میں گیا تو وہاں 7-8 ہزار آدمی تھے. انضمام بھائی اور میں گئے, تو انہوں نے کہا کہ سعید بھائی ہم آپ کی بات ضرور سنیں گے, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ بتائیں آپ کیوں بدلے, لیکن ایک بات بتائیں آپ سے ہم سوال کریں. میں نے کہا کر لینا. میں نے 1-1.5 گھنٹہ بات کی, 7-8 ہزار آدمی تھے. ایک آدمی کھڑا ہوا کہ سعید بھائی آپ لوگوں کو گستاخ رسول کیوں کہتے ہیں؟ میں کہا اچھا اور بتاؤ بھائی. کہا آپ کو بدعتی اور مشرک کیوں کہتے ہیں, کہ آپ شرک کرتے ہیں, بدعت کرتے ہیں, یہ کام چلا 4 مہینے صحیح نہیں ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک نے اور سوال بہت سارا. میں کہا اب تم مجھے بتاؤ کہ دنیا میں اللہ کے گھر کون سے ہیں؟ وہ کہا جی مسجدیں. میں نے کہا پکی بات ہے, سوچ لو. کہا مسجد اللہ کے گھر ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں کہا انضمام مجھے 15 سال سے جانتا ہے, یہ میری بڑی عزت کرتا ہے دین کی وجہ سے. اگر میں انضمام کے ابا کو برا بھلا بولوں, بھائی انضمام تم مجھے گھر میں گھسنے دو گے؟ کہا نہیں. میں کہا بتاؤ بھائی کہ میں آپ کے گھر میں آ کے آپ کے ماں باپ کو برا بھلا بولوں, چاہے میں سعید انور ہوں, آپ گھر میں گھسنے ہو؟ کہا کبھی نہیں. میں کہا یہ اللہ کا گھر ہے, پچھلے 3 مہینے سے انضمام اور میں اللہ کے گھر میں رہے, بتاؤ اللہ ہم سے ناراض رہ کے ہمیں گھر میں رکھا ہوا اللہ نے؟ میں کہا عقلوں کو کیا ہو گیا بھائی؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے, اس کو باہر کی دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو. اللہ اس کو اپنے گھر میں زیادہ رکھتا ہے میرے پیارو. مسجد جنت کا حصہ ہیں. آج سارے مسلمان مسجد سے باہر پھر رہے ہیں, بڑا مشکل سے مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں. حیا علی الصلاۃ کی غائب, حیا علی الفلاح کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اذان کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ دعوت تامہ ہے. اذان دعوت تامہ ہے, پورے دین کو قائم کرنے کے لیے مؤذن بلا رہا ہے. نماز نے, جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا. یہ ساری مسجد محنت کی کیوں ہے؟ یقین صحیح ہو جائے, نماز صحیح ہو جائے. کیوں؟
حدیث میں آتا ہے قبر میں سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ ایمان کا. اگر پہلا سوال صحیح ہوا باقی اگلے سوال بھی صحیح. حدیث میں آتا ہے حشر میں پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا. جس کا نماز صحیح ہوگی اللہ اس کے پورے دین کو صحیح کریں گے. میرے پیارو آج مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارا دشمن کون سا ہے؟ بہت آسان بات ہے. 4 چیزیں ہماری دشمن ہیں. دشمن میں 4 لفظ ہوتے ہیں، دال، شین، میم اور نون. ہمارا سب سے پہلا دشمن ہے دال، دنیا کی محبت. اللہ کے نبی نے فرمایا تمام فساد کی جڑ دنیا کی محبت ہے. ہم سب آج سب دنیا سے محبت کر رہے ہیں. سارا دن ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا ہوتی ہے. میرے پیارو اللہ نے قرآن میں فرمایا آسان بات، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کو دین پہ ترجیح دی، دنیا کو دین پہ ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ الْمَأْوَىٰ، سیدھا اللہ کہہ رہے ہیں جہنم میں جائے گا. میرے پیارے دوست بزرگو، اللہ نے ہمیں مرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم جینے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی ایسی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر. ہماری زندگی ہے پیسنجرز والی یا موونگ ٹریولرز والی. ہم نے تو آج زندگی مقیم بن کے گزار رہے ہیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں، یہ میرا گھر ہے. میرے پیارو ہمارا گھر امریکہ نہیں، ہم سب کا گھر قبر ہے، قبرستان. آج مسلمانوں نے دنیا کو دین پہ ترجیح دے دی. 23 گھنٹے دنیا میں گزرتے ہیں، 1 گھنٹہ مسجد میں مشکل سے گزرتا ہے. رمضان میں بھی مشکل سے 2 گھنٹے مسجد میں گزرتے ہیں. حالانکہ فرمایا جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے ایسی مسلمان کے لیے مسجد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری اٹھائی کچرے سے، چھوٹے کانوں والی. کہا میرے صحابہ اس بکری کی اپنے مالک کے کیا حیثیت ہوگی؟ کیا یا رسول اللہ بڑی گندی اور ذلیل اور گھٹیا. کہا اس کائنات کے بنانے والے جس نے اس کائنات کو بنایا اس کے نزدیک اس کی حیثیت سے مردہ بکری سے بھی گھٹیا اور ذلیل ہے. میرے پیارو آج سب اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. فرمایا مجھے اپنی امت کے فقر کا ڈر نہیں ہے. ڈر اس وقت کا ہے جب امت پہ دنیا چھوڑی جائے گی اور یہ ویسی اپنے آپ کو ہلاک کریں گے جیسے پچھلی قوموں نے ہلاک کیا. میرے پیارو ہمارے ہاتھ سے اسمارٹ فون گر جائے فرش پہ، سڑک پہ، ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ بتاؤ. رات کو نیند آتی ہے؟ اسمارٹ فون گر گیا، اوے دل 10 دفعہ ہلتا ہے، 100 دفعہ ہلتا ہے. رات کی نیند غائب. ایک اسکریچ لگ گیا آئی فون پہ، رات کی نیند غائب ہو گئی. فون کو ہلا کے دیکھا ٹھیک ہے نا، کچھ ہے تو نہیں. حالانکہ فون تصویروں سے ویڈیو سے بھرا ہوا ہے، پھر بھی اتنی تکلیف. یہ قرآن ہاتھ سے گر جائے، اللہ کے رسول کے ناموں سے بھرا ہے، کیا ہمیں تکلیف ہوتی ہے ایسی؟ سچ بتا دو یہ تکلیف ہوتی ہے؟ ایسے چوم کے رکھ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. کبھی افسوس ہوا میرے ہاتھ سے اللہ کی کتاب گر گئی، میرے ہاتھ سے اسٹیو جاب کا فون گر گیا، ہوئے ہوئے میرا تو حالت بری ہوئی. میری رات کو فلیٹ سے نکلا، ایک ساتھی کی رات کو گاڑی چوری ہو گئی، وہ باہر نکلا، ان کو گاڑی چوری ہو گئی. مسجد میں آیا اور رو رہا ہے. ان کا شاید اللہ یاد ہے، نے کہا نہیں میری گاڑی چوری ہو گئی. سلام پھیرا، جی گاڑی چوری ہو گئی. 1 مہینے تک گاڑی کا تذکرہ. کبھی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہو، ہمیں کبھی افسوس ہوا ہے میرے پیاروں کہ میری تکبیر اللہ چھوٹ گئی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کائنات میں جو کچھ ہے اس سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت ہے. کبھی ہمیں فجر کی فرض نماز سن کے افسوس ہوا نیند اڑ گئی، آج میرے نماز چھوٹ گئی. میرے پیارو ہم یہ دنیا کی محبت نے ہمیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا سے محبت کرے گا اللہ اس کے دل کو اندھا کر دیں گے. فرمایا جو دنیا کو مقصد بنا کے زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے حالات کو پھیلا دیں گے اور پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے اس کی زندگی بھر دیں گے اور اس کو فقیر کر دیں گے اور دنیا کے لیے اس کو ذلیل کریں گے. اور جو آخرت کو مقصد بنا کے زندگی گزارے گا اللہ اس کے احوال کو جمع کر دیں گے، اس کے کاموں کو جمع کر دیں گے، اس کے دل کو غنی کر دیں گے اور کیا کریں گے؟ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈالیں گے. آج میرے پیارو ہمارا سب سے بڑا دشمن دنیا نہیں، دنیا کی محبت ہے. کشتی اور پانی ساتھ ساتھ ہیں. کشتی پانی سے اوپر ہونی چاہیے. اگر پانی کشتی کے اندر گیا کشتی ڈوب جائے گی. آج مسلمانوں کے اندر دنیا گھس چکی ہے میرے پیارو. ایک آدمی نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب میرے کنویں میں نا 4 کتے گر گئے ہیں، پانی پیتا ہوں وہ کیا ہوگا؟ کب ناپاک ہو گیا. مولوی صاحب نے کہا کیا کروں؟ تو مولوی صاحب نے کہا اتنے ڈول نکالو 60-70. وہ نکال لیے، پانی پینے لگا. دوسرے مولوی صاحب نے کہا پانی ناپاک ہے. کہا عجیب مولوی ہو تم لوگ، ہم لوگ دین سیکھتے نہیں مولویوں کو اڑانا شروع کر دیں. کہا جی مولوی ہو، وہ کہہ رہے ہیں اتنے ڈول نکالو، تم کہہ رہے ہو ناپاک ہے. وہ کہا واپس ان مفتی صاحب کے پاس جاتا ہوں. مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب آپ نے کہا تھا وہ کتے پانی میں گر گئے تو آپ نے کہا اتنے ڈول نکالو، میں نے نکال لیے. وہ مفتی کہہ رہے ہیں پانی ابھی بھی ناپاک ہے. کہا بھائی کنویں سے کتے نکالے. کہا کتے تو نہیں نکالے. تو جب تک یہ اندر سے کتے نہیں نکلیں گے نا میرے پیاروں، نہ نماز سے وعدے پورے ہوں گے نہ تلاوت سے وعدے پورے. نماز رزق کو کھینچتی ہے، ہماری نماز نے ہمارے رزق کو دبئی اور چائنا پہنچا دیا. نماز فحاشی بے حیائی روکتی ہے. ہم نماز پڑھ کے غیبت شروع کر دیتے ہیں اور بد نظری شروع کر دیتے ہیں.
مجھے کعبے میں طواف میں ایک لڑکے نے کہا سعید بھائی میں نے آج 15 طواف کیے لیکن ظالم بد نظری سے نہیں بچ پاتا. میں نے کہا بھائی فیلڈنگ کی الگ محنت ہے, بیٹنگ کی الگ محنت ہے. تم نے فیلڈنگ کی محنت نہیں کی, کیچ کیسے پکڑو گے؟ تم نے طواف تو کیا لیکن یہ جو نظروں پہ بریک لگانے کی اس کی الگ محنت ہے, وہ تم کرتے نہیں. اور اگر طواف پہ تم بد نظری کرتے رہے تو پوری دنیا میں اس گناہ سے نہیں بچ سکو گے. یہ اتنا خطرناک جگہ ہے. اس لیے کتابوں میں آتا ہے جس نے احرام کے حالت میں کوئی گناہ کیا موت تک اللہ اس پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں, یہ اس گناہ سے کبھی بچ نہیں سکے گا. بہت بڑی توبہ چاہیے, بہت بڑی. تو نماز احرام کی حالت میں غیبت کر دی, احرام کی حالت بد نظری کر دی, جھوٹ بول دیا میرے پیاروں. تو پہلا دشمن دنیا کی, اس لیے تبلیغ میں نکالتے ہیں. آپ کو ایک آسان مثال بتاتا ہوں. ابھی یہ بارش ہوئی ہے نا بڑی شدید, میں پورا گیلا ہوں, جیکٹ پہنی ہے, ٹھنڈ لگ رہی تھی. آپ کی ایسی مسجدیں بہت زیادہ ٹھنڈی ہیں تو میں ٹھنڈ مجھے لگ رہی تھی. اب گاڑی ان کی گیلی ہو گئی ہے, پانی آ گیا. اب جب ہم اس گاڑی میں بیٹھیں گے اس میں بدبو آئے گی جاتے, لیکن 10 منٹ بیٹھیں گے بدبو ختم ہو جائے گی. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ یہاں کے ٹوائلٹس تو بہت اچھے ہیں, اب ہمارے یہاں ٹوائلٹس میں جائیں بدبو سے بھرے ہوتے ہیں, لیکن 10 منٹ آدمی بیٹھتا ہے پھر میسیجز چیک کرتا ہے, بدبو ختم ہو جاتے. کیوں کہ یوز ٹو ہو جاتا ہے بدبو کا. میرے ساتھ پرفیوم شاپ پہ چلیں, بہت خوشبو آئے گی, 2-4 پرفیوم چیک کیے, اب خوشبو آنا بند ہوگا. کافی سونگو, خوشبو آنا بند. یہ تبلیغ کا کام کافی سونگنا ہے کہ اس کفر اور شرک کے ماحول میں یہاں ایمان نہیں سمجھ میں آئے گا. ایمان کو اس ماحول میں سمجھنا ایسے ہی ہے باتھ روم میں پرفیوم چیک کرنا, یار کون سا پرفیوم اچھا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ایمان کو بے ایمانی کے ماحول میں, تبلیغ والے کہہ رہے ہیں اس بے ایمانی کے ماحول سے نکلو. جھوٹ, غیبت, شرک, بت پرستی, فلاں پرستی, 360 بت, تو سب سے پہلے نکالتے ہیں اس ماحول سے. وہ کیوں اللہ نے اصحاب کہف پورے قرآن میں ایک صورت نکال دی. اصحاب کہف نے کیا کیا تھا میرے پیاروں؟ انہوں نے اس گندے ماحول کو چھوڑا تھا شرک کے, اور پناہ لی تھی کہاں؟ غار میں. کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے شرک کے ماحول کو چھوڑا اور ان کی پوجا چھوڑی جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا, اللہ نے ان کو غار میں 309 سال سلایا اور کیا کیا؟ ان پہ اپنی رحمت کو وسیع کر دیا اور ان کے دنیا کے سارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دی. یہ قرآن ہے میرے پیارو. جب آپ اس گندے ماحول کو چھوڑ کے غار میں نہیں مسجد میں پناہ لوگے اور پھر وہاں جا کے سوگے بھی اور تلاوت بھی اور تہجد بھی اور نفل بھی اور دعوت بھی اور ذکر بھی, اذکار بھی, بتاؤ اللہ ہمارے کام کیسے بنائے گا؟ میرے پیارو ہم کرکٹرز ہم لالچی ہوتے ہیں, ہم پیسے کے لیے ملک کے لیے بھی کھیلتے تھے, لیکن بغیر پیسے کے لیے وقت ضائع کرنا یہ گناہ میں شامل ہو جائے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں تمہیں 2 کاموں میں لگا دیکھوں, یا تو آخرت بنا رہے ہو یا حلال روزی کما رہے ہو. تو بھائی ہم پیسے کے لیے اگر نہیں کھیلیں گے تو شاید پکڑ ہو جائے, وہ تو مفتیوں سے پوچھنا پڑے گا. تو ہم جو ہے نا ہم پروفیشنل لوگ ہیں, ہم پاگل نہیں ہیں. ہمیں تبلیغ میں کیا نظر آئے کہ اتنی بڑی دنیا چھوڑ دی میرے پیارو. اور میں ابھی فقیر نہیں ہوں, اللہ کے فضل سے ابھی یہاں 2 مہینے پہلے میچز ہوئے تھے 3, اور ایک پلیئر کو $1,00,000 ملے تھے. $1,00,000 چھوڑنا آسان کام نہیں ہے. ہمارے کئی لڑکوں نے چھوڑے. کیوں؟ کہ انہیں اس سے بہتر بہت جگہ مل رہا ہے. بھائی ڈالر کیوں کمانے ہیں؟ اس کی وجہ ہوگی نا, زندگی اچھی ہو جائے. ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا تھا تو ایک آدمی آیا ساتھ میرے جیسا احمق, کہا بھائی خیریت ہے, کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مچھلی پکڑ رہا ہوں. کہا اچھا یہ کوئی کام ہے؟ کہاں کام ہے. کہا کتنی پکڑتے ہو؟ کہا 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں. کہا کتنی مچھلیاں؟ کہا 20-25. کہا بس. کہاں بس نہیں یار بہت ہے, میرے 2 بچے میاں بیوی 10 کھاتے ہیں, 10-15 بیچ جاتے ہیں, گھر چلتا ہے. کہا اچھا تم کام بڑھا دو. کہا کیوں بڑھاؤں؟ کہا کام بڑھاؤ گے 8-10 گھنٹے مچھلیاں بڑھیں گی. کہا تو کیا ہوگا؟ کہا 100 مچھلیاں. کہا میری ضرورت تو 20-25 مچھلی ہے, میں 100 کی کیا کروں گا؟ کہا بیچ دینا. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا چند دن بیچو گے, ایک فشرمین ساتھ ہائر کر لینا. کہا پھر کیا ہوگا؟ دونوں پکڑو گے 400 مچھلی آئے گی. کہا میری ضرورت تو 25-30 مچھلی میں پوری ہو, 400 کا کیا کروں گا؟ کہا بیچتے رہنا, ایک یاٹ خرید لینا. کہا یاٹ سے کیا ہوگا؟ کہا 500-1000 مچھلی آئے گی. کہا میری ضرورت تو 20-25 مچھلی میں ہو رہی ہے, میں 1000 کا کیا کروں گا؟ کہا اس کو بیچ دینا, ایک گھر بنانا, AC لگانا, بیڈ روم بنانا, زبردست بیڈ. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر جب بیٹھے گا بڑی زبردست نیند آئے گی. اور رکھ کے ایک منہ پہ چماٹ مارا, کیونکہ ابھی بھی سو رہا ہوں, تو نے اتنا لمبا پروگرام مجھے سونے کا, ابھی سوئی تو رہا ہوں, اتنا لمبا پروگرام 10 گھنٹے 12 گھنٹے, دبئی چائنا, کیا کرنا ہے؟ کھانا اور پکانا, کھانا اور پکانا. اس کے لیے اتنی محنت میرے پیار. ہمارا کیا مقصد کیا بنا ہے آج کی؟ مجھے تو افسوس ہوا یہاں کے ریسٹ روم رکھا ہوا ہے, گندے کمرے کا نام ریسٹ روم, یہاں جا کے ریسٹ ملے گا. یہ ریسٹ روم ہے میرے پیاروں؟ یہ تو ڈسٹریس روم ہے, اس کو ریسٹ روم بنا دیا. ہماری سب سے پہلا مسئلہ اس دنیا کو نکالیں. اور دنیا پتہ کیسے نکلتی ہے, کیسے نکلے گی؟ بھائی موت کو کثرت سے یاد کرنے سے. میرے ایک دوست کو میں ملا کئی سال بعد, اتنی بڑی داڑھی, اتنی بڑی پگڑی, گھر سے TV غائب, تصویریں غائب. میں نے کہا بھائی کیا ہوا, خیریت ہے؟
کہ اللہ نے فضل کر دیا. میں کہا بھائی یہ تو 2020 فضل ہوا ہے, اتنا ٹربو فضل میں نے نہیں دیکھا, کوئی اور چکر ہے. کہتا سعید بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میرے سر میں شدید درد تھا اور درد ہوا تو میں نے دوائی کھائی, صحیح ہوا. ڈاکٹر کے پاس گیا, برین اسکین کرایا تو ٹیومر نکلا. ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے بعد مر جاؤ گے. اور میں نے کہا یا اللہ بس اللہ اکبر, داڑھی سارے ریزر پھینک دیا, جلا دی. اے اللہ آئندہ داڑھی نہیں کاٹوں گا, یا اللہ ٹوپی کبھی نہیں اتاروں گا, یا اللہ نماز, تہجد, حج فرض, رمضان میں روزے پورے, اور ہر مہینے 2 عمرے, بچیوں کی شادیاں, ہسپتال کو پیسے, مدرسوں کو پیسے. کہا سعید بھائی جتنے پیسے دیے جاؤں وہ 10 گنا. میں نے کہا یہ کہاں سے آ رہے ہیں, میں تو مرنے والا ہوں. تو کہا قرآن نے بتایا 1 دو گے اللہ 10 گنا دیں گے. لو جی اب 6 مہینے گزر گئے, میں ٹھیک ہو گیا, 7 مہینے 8 مہینے. میں کہا اللہ کیا ہو گیا, میں تو مرنے والا تھا. میں ڈرا میں نے 2-3 لاکھ روپے صدقہ دیا, 2-4 نفل پڑھے. میں کہا اللہ بچا لینا. ڈاکٹر کے پاس گیا, چیک اپ ہوا, ٹیومر تھا ہی نہیں. تو ڈاکٹر سے میں نے کہا کیا ہوا, کہا اس نے جا کے چیک کیا, کہا تمہاری رپورٹ کسی سے مکس ہو گئی تھی, تمہیں کینسر تھا ہی نہیں. اللہ نے انسان بنانا تھا, موت اندر ڈال دی. اگر ابھی آ کے اسرائیل کہہ دیں کل مرنا ہے, کل آنا ہے تمہیں لینے, تو آدمی جائے گا گھر, 1 منٹ ذرا بیوی سے ذرا باتیں کرو. نہیں بھائی یا اللہ بس سجدے میں لے لینا, بس سجدے. میرے پیارو ہم موت کو بھول گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو دن میں 25 دفعہ موت کو یاد کرے گا اس دن مر گیا, اللہ شہیدوں کی موت اس کو دے گا. موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل کا رسٹ اترتا ہے, دل رسٹ ہو جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے. اس کا رسٹ کیسے اترتا ہے, موت کو یاد کرنے سے اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے سے. ہمارا دوسرا دشمن کون ہے, شین یعنی شیطان. اور شیطان ہر اس آدمی کا دوست ہے جو دعوت اللہ کا کام نہیں کرتا. یہ آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں, دلیل آپ کو دوں گا. یہ اذان ہوتی ہے نا, اذان جتنے مرضی لوگ شور کر رہے ہیں, عورتیں مرد, اذان. میں دیندار آدمی نہیں تھا, 5 نمازیں بس دین تھی. میں اور میری بیوی ڈاکٹر تھی. جیسی اذان ہوتی تھی میری بیوی دوپٹہ, اور میں جو بھی کام کر رہا تھا, کچھ ٹی وی دیکھ رہا ہوں یا میچ, فوراً بند کے اذان ہو رہی ہے. اذان میں کیا ہوتا ہے, اذان دعوت تامہ ہے. شیطان سے اذان نہیں سنی جاتی, وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے میلوں دور بھاگ جاتا ہے, اذان نہیں سن سکتا. میں یہ فلم کے لوگوں سے ملا پاکستان کے, وہ بھی اذان کے وقت ناچنا گانا بند, چلو جی دوپٹہ لے لو, اذان ہو رہی. کیوں کہ اذان وہ وقت, اذان جب ہوتی ہے شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے, اس سے دعوت کے بولنے سے. نماز شروع ہوتی ہے, اللہ اکبر, شیطان واپس آتا ہے. تلاوت میں, ذکر میں, ہر جگہ شیطان آتا ہے. میاں بیوی دین کی باتیں کر رہے ہیں, شیطان آ کے بیٹھ کے ان کو لڑوانے کی کوشش کرتا ہے. واحد اذان کیا, دعوت تام ہے. جو مسلمان دعوت دے گا شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. آج مسلمانوں سے دعوت اللہ چھوٹ گئی. یہ مسلمان کا مقصد تھا لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں, اے میرے, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں داعی ہوں, واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ دعوت دینے دار جنت کی طرف, اللہ داعی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بھی داعی ہیں, اور کہا ان سے کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہ ہے آپ کا ہائی وے, یہ آپ کا موٹر وے. ادعو الی اللہ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. کیسے, اللہ بصیرت, پورے یقین کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی, یہ آپ کا بھی ہائی وے ہے, اور جو آپ کو رسول مانتے ہیں ان کا بھی یہ کام ہے ادعو الی اللہ. آج کتنے مسلمان دعوت کا کام کرتے ہیں میرے پیارو, گھنٹوں موبائل کی دعوت دیتے ہیں. آئی فون 7 آ گیا ہے, ہاں بھائی دیکھا ہے لیٹسٹ, بہت زبردست پروگرام ہے, اور یہ ہے کیمرہ یوں ہے, اتنے پکسل ہے, یوں ہے. گھنٹوں موبائل کی دعوت. ابھی میں ایک جگہ گیا, گھر میں عورتیں 2 گھنٹے, جنید جمشید نے ہیوسٹن میں دکان کھول لی ہے, کیا لون ہے, کیا کپڑے, دعوت چل رہی ہے عورتوں, کپڑوں کی دعوت, گاڑیوں کی دعوت, موبائل کی دعوت, پراپرٹی کی دعوت. اللہ کی طرف بلانا مسلمان عورت مرد نے چھوڑ دیا ہے. اور یہ مسلمان کا اصل کام تھا کہ تمہیں میں نے وہ کام دیے جو نبیوں کو دیتے تھے. اب نبی کوئی نہیں آئے گا, مسلمان کا کام ہے دعوت. سچ بتائیں مسلمان دعوت کتنی دیتا ہے, اور اللہ کی طرف دعوت دینا, دعوت کس کو کہتے ہیں, توحید کو بولنا, رسالت کو بولنا, آخرت کو بولنا. سچ بتائیں ینگسٹر, کوئی مجھے بتائے, قرآن سے ایک فرشتوں کا قصہ سنائے مجھے کوئی ینگسٹر, کہ فرشتوں کا قرآن میں ایک قصہ بتائے. کون بتائے گا مجھے؟ میں نے 8000 آدمیوں میں پوچھا کہ بتاؤ فرشتوں کا تذکرہ, سارے گونگے, کسی نے نہیں بولا. کیوں؟ سارا دن پولیس فوج کا تذکرہ کرتے ہیں, فرشتوں کہاں سے یاد آئیں گے میرے پیاروں. ہم ایمان لائے آمنت باللہ, تذکرے مخلوق کے, و ملائکہ, تذکرے پولیس فوج کے, و رسولی, تذکرے شخصیات کے دنیا کی, و یوم الاخر, آخرت کے دن پہ سارا دن, کل پرسوں بقرہ عید اور فلاں عید اور چاند, اور یہ سارا دن. 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا ہے, ہم کتنا روزانہ بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. بیٹے مرنے والے ہیں, بیٹے وہ, میں ابھی نماز پڑھ رہا ہوں تراویح کی, ایک چھوٹا سا بچہ پیارا سا 5 سال کا, باپ نے دیکھا اس کی طرف کیڑا آ رہا ہے, باپ نے یوں کیڑا ہٹایا. میرے پیارو اس باپ کو پتا ہے کہ قبر میں بھی کیڑے آئیں گے,
کبھی بچے کو بٹھا کے سمجھایا بیٹا قبر کے کیڑے گھوڑے جتنے ہوں گے، گدھے جتنے ہوں گے، کسی نئی قبر پہ کتے کو یا نئے گھوڑے کو لے جاؤ، دیکھو 1 سال تک وہ آواز نہیں نکالے گا۔ عذاب قبر جانور سنتے ہیں، جب اسرائیل روح قبض کرنے آتے ہیں تو محلے کے بلے اور کتے چیختے ہیں، جانور فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم عذاب قبر کا، میں تمہیں اللہ سے کہہ کے عذاب قبر دکھاتا، لیکن مجھے ڈر ہے تم اپنے مردوں کو کبھی وہاں نہ دفناتے ہیں۔ میرے پیاروں، ہم دعوت حق کا کام ہم سے چھٹ گیا تو کیا ہوا؟ شیطان نے ہمیں دعوت دینے شروع کر دی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، سارے میدان دعوت میں اللہ کے راستے میں گئے، ایک دعوت کا میدان چھوٹا، 50 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بند کر دیا، سارے خاندان نے بوائیکاٹ کر دیا، اور غسان بادشاہ نے کفر کی دعوت دی کہ کعب تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، آدھی حکومت تمہیں دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو پہلی پریشان تھا، یہ اتنا بڑا مجھ پہ امتحان آ گیا کہ آج کفر مجھے دعوت دے رہا ہے، آج ہر وہ مسلمان دعوت لے رہا ہے میرے پیاروں کفر کی جو دعوت اللہ کا کام نہیں کر رہا۔ یا دائی ہے یا مدعو ہے، تبلیغ کا مقصد ہے ہر مسلمان واپس دائی بن جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بن جائے، اللہ کا ایمبیسڈر بن جائے۔ میرے پیاروں، میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں بغیر دعوت کے ایمان نہیں بنتا۔ 3 بچے تھے شرارتی، انہوں نے کہا آج یار سیخ تکہ کھانے کا دل چل رہا ہے، سیخ کباب کھائیں، تو کہا ہمارے پاس جانور تو نہیں، کہا ایک بڑے میاں ہیں، بڑے میاں ہیں، ان کے پاس ایک بکرا ہے بڑا زبردست نا، اس کو لیتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا میں بتاتا ہوں۔ اور وہ بچہ سب سے پہلے چھوٹا گیا، شرارتی نمبر 3، میں کہا انکل السلام علیکم، خیریت انکل کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ بکرے کو چرانے جا رہا ہوں۔ کہا انکل یہ تو کتا ہے۔ کہا کتا تو؟ تیرا باپ یہ تجھے کتا نظر آ رہا ہے؟ تو میں کتا بکرا کتا بکرا کتا بکرا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، بچہ چلا گیا۔ دوسرا السلام علیکم انکل خیریت؟ جی بیٹا ٹھیک ہو، آپ بتاؤ۔ انکل پریشان لگ رہے ہیں۔ کہا بیٹا یہاں ایک پتہ نہیں پاگل کا بچہ ہے میرے بکرے کو کتا کہہ رہا ہے۔ انکل یہ کتا ہی تو ہے۔ کہا کتا تو؟ تیرا باپ کتا بکرا۔ آدھے گھنٹے اور کتا بکرا چلتا رہا۔ اس کے بعد تیسرا آیا، اس نے کہا انکل خیریت، آپ پریشان لگ رہے ہیں، پانی پلاؤں آپ کو؟ کچھ نہیں بیٹا تم بھلے لگ رہے ہو، یہ 2 پاگل بچے آئے ہیں میرے بکرے کتا کہہ رہے ہیں۔ انکل یہ کتا ہی ہوگا، ایسی کی تیسی کتا ہی ہے، دے دیا انہوں نے بکرا۔ بار بار ایٹم بم سے ڈر لگ گیا، اللہ کا ڈر نکل گیا۔ میں آپ کو کہوں 5 دفعہ بھائی کو کہ آپ پیلے لگ رہے ہیں، آپ کو پی لیا تو نہیں خدا نخواستہ، 6ٹھی دفعہ شیشہ دیکھیں گے مجھے پیلا تو نہیں ہو گیا۔ یہ دعوت کا اثر ہے میرے پیاروں، اللہ کی بڑائی بولنا، مخلوق کی بڑائی نکالنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا پیٹرول ہے۔ ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، سارا باطل ہمیں دعوت دے رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر ساری دنیا کو تباہ کر دیا مسلمانوں نے دعوت کے کام کو چھوڑ کے۔ جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی، اللہ ان پہ ظالموں کو مسلط کرے گا، ان کو آپس میں لڑوائے گا، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، وہی قرآن وہی ان کی برکات سے محروم کرے گا، اور دشمن کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ آج مسلمان سے تبلیغ کا مقصد ہے واپس مسلمان دائی بن جائے، دعوت دینے والا بن جائے۔ نمبر 3 دشمن ماحول، ہم ماحول کی وجہ سے میرے پیاروں آج بالکل الگ ہو گئے ہیں۔ یہ تبلیغ والے کہہ رہے ہیں واپس مسجدوں میں آ جاؤ۔ انسان کو اللہ نے پانی سے بنایا، پانی ماحول کا اثر لیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں لڑکیوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں سارا دن ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مفتی زین العابدین صاحب، وہ کورٹ میں گئے تو ایک دم لڑکیاں گھبرا گئی، چھپ گئی، مفتی صاحب آ گئے، دوپٹے لے لیے، تو جج صاحب نے چھیڑا کہ تم مولویوں کو دیکھ کے عورتیں گھبرا جاتی ہیں، تمہارا کیا ہوگا آخرت میں، ڈر جاتی ہیں تمہیں دیکھ کے، تم سے پردے کرتی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ ان کا بے وقوف، ان عورتوں کا پردہ مردوں سے ہے، یہ مرد دیکھیں گی تو ڈریں گی، تم اس سے تھوڑی ڈریں گی، سارا دن ان کے ساتھ رہو کچھ بھی نہیں ہونا، یہ مرد دیکھ کے ڈریں گے، تم مرد تو بنو پہلے۔ میرے پیاروں ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ نواب صاحب بمبے سے بیوی کو لے کے گئے دلی، تو اسٹیشن پہ بیٹھ گئے، ٹرین لیٹ ہو گئی، بیوی عورتوں کے کمرے، نواب صاحب مردوں کے کمرے۔ اب جناب وہ ٹرین لیٹ ہوئی، ایک دم شور آیا، ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ، کیا ہوا؟ ہائے اللہ سانپ ہے، کوئی مرد ہے تو بچائے، ہائے اللہ سانپ مرد ہے تو بچائے۔ نواب صاحب گھسے تگڑے ہو کے اور عورتوں میں گھس گئے، تو پھلانگ مارا، ادھر ادھر چھینکا، سانپ غائب، اور پھنسا کے بیوی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب چاروں طرف عورتیں، نواب صاحب 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، نواب صاحب بھی عورتوں میں بیٹھ گئے۔ اب صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، آپ بیٹھے کسی کو فلو لگا ہے، اس نے آپ کو چھینک ماری، آپ کو فلو لگا دیا، تقریر نہیں کی فلو کی، یہاں سمجھیں تقریر سے ہدایت پھیلے گی، فلو چاہیے اندر کا میرے پیاروں۔ تو اب وہ نواب صاحب 4 گھنٹے بیٹھ گئے، ایک دم سانپ ان کی کرسی سے نکلا، کہا ہائے اللہ کوئی مرد ہے تو بچائے، ہائے اللہ کوئی مرد ہے تو بچائے۔ عورتوں کا اثر نواب صاحب نے لے لیا تھا۔ آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا اس ماحول کا کتنا گندا اثر ہو رہا ہے۔ ایک بہت دیندار آدمی سے میں ملا آسٹریلیا میں، اس نے تبلیغ کا کام بدعت ہے اور یوں ہے اور یوں ہے، تو میں نے کہا یار یہ تو
بہت دیندار آدمی ہے اور تو یہ فلاں جگہ پڑھا ہے, اس کو تبلیغ کا کام سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کہا کوئی چکر ضرور ہے. میں صبح گیا, میں کہا کام کیا کرتا ہے. جب میں کام میں اس کے گیا, اس کے ارد گرد 10 لڑکیاں بیٹھی تھیں, سب بے پردہ اور کن کپڑوں میں بیٹھی تھی آپ کو بتا نہیں سکتا. میں کہا اللہ نے صحیح اس کی آنکھوں سے تبلیغ کا کام بند کیا. سارا دن عورتوں کو دیکھتا ہے, اس کو تبلیغ سمجھ میں آئے گی؟ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, میرے ساتھ چلو, قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میرے ساتھ چلو, میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا جہاں 40 دن نہ لڑکی دیکھو گے, نہ لڑکی کی آواز سنو گے, نہ لڑکی کو بولو گے, نہ لڑکی سوچو گے. دیکھنا اللہ آپ کو کیا دکھاتا ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ آپ کی کیسی زندگی بنائے. یہاں مسئلہ یہ, کھڑکیاں کھول کے ایک آدمی نے نئی گاڑی لی اور اے سی چلایا ہوگا. یہ گاڑی والے کے شو روم کے منہ پہ گاڑیاں چابیاں ماری. کہا یہ اے سی ٹھیک نہیں چل رہا. یار اے سی تو نئی گاڑی ہے. اس نے چیک کیا, اے سی تو ٹھیک تھا, لیکن کہ اور یار کھڑکیاں تو بند کر, اللہ کے مدے کھڑکیاں کھول کے اے سی چلا رہا ہے, کیسے ٹھیک ہوگی گاڑی. آنکھوں کی کھڑکیاں کھلی, ہر وقت نامحرم عورتوں پہ نظر پڑ رہی ہے. کانوں کی کھڑکیاں کھلی, ہر وقت گانے چل رہے ہیں کانوں میں, موبائل میں گانے چل رہے ہیں. زبان کی کھڑکی, تبلیغ والے کہتے ہیں اس کھڑکی کو بند. اور سب سے بڑی کھڑکی جو تبلیغ میں بند ہوتی ہے وہ یہ جو منہ سے غلط جاتا ہے نا کھانا, اس کی کھڑکی بند کرتے ہیں. جماعت اپنا کھانا خود بناتی ہے. ہمارے رائیونڈ میں پتہ کیا ہوتا ہے, بعض لوگ آتے ہیں ایسے نا دنیا سے تنگ آ کے, وہ کہتے ہیں اب میں ختم کر دوں گا دنیا, مر جاؤں گا اس کام کے لیے. ان کو کوئی ذرا نا ٹھیک ٹھاک حالات آ جاتے ہیں, وہ چاہتے ہیں 2 دن میں. بھائی حاجی عبدالوہاب آرنلڈ شوارزنیگر تو کوئی 20 سال میں آرنلڈ بنا تھا نا, بعض چاہتے ہیں 2 دن میں بن جاؤں, 100 کلو اٹھا لوں, 1000 کلو, تو مر جائیں گے. تو بعض آتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ہے حاجی عبدالوہاب, میں تو 2 دن میں ایسا بنوں گا. وہ ان کا میٹر گھوم جاتا ہے. پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ان کو نظر آتا ہے ان کا سب جانور جا رہے ہیں, ان کو جانور نظر آنے لگتے ہیں لوگ. پھر پتہ ہے حاجی صاحب کیا کہتے ہیں, کہا جاؤ اس کو ایک بازار کا میکڈونلڈ کھلاؤ, دیکھو اس کا حالت پھر بالکل ٹھیک ہو جائے گی. یہ جو کھانے ہیں نا بازار کے میرے پیارو, یہ آدمی کو مردار کر دیتے ہیں. ہمارے ایک پروفیسر ناجی صاحب ہیں, کہتے ہیں 2 چیزوں نے, بازار کے کھانوں نے اور اینٹی بائیوٹکس نے. بازار کے کھانے کھائیں گے تو اینٹی بائیوٹکس ضروری ہیں. بازار کے کھانوں نے, اینٹی بائیوٹکس نے مرد کو کر دیا مریل, بالکل ڈھیلا مریل. 20 سال ہو گئے 2 بچے نہیں ہو رہے. وہ فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ نے 100 بچے ہاتھ سے دفنائے ہیں, 20 سال بچے نہیں ہو رہے. کہا مرد کو مریل کیا, پھر اس کو دی ایک سڑیل بیوی اور 2 اڑیل بچے. مریل سڑیل اڑیل کا خاندان چل رہا ہے. یہ ہماری زندگی ہے, یہ گندے کھانوں کی وجہ سے. ایک صحابی کا پیٹ خراب سال سے, حدیث سنا رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا, یا رسول اللہ سال سے خراب تھا, کیا ہوا تھا؟ کہا جو تو نے کھانا کھایا تھا اس پہ کسی غریب کی ہرس تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تیرا پیٹ خراب کیا. آج ہم کیسے کیسے کھانے کھاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کیا حلال کیا حرام, اس کے کھانے میں کتنی رشوت, کتنا سود. یہ کھانا جس نے بکرا ذبح کیا ہے اس کو کلمہ پڑھنا آتا بھی نہیں, یہ اس کو غسل میں کتنے لوگوں سے ملا ہوں کسائیوں سے جن کو غسل کرنا نہیں آتا, ہم ان کے ہاں سے گوشت کھاتے ہیں. میرے پیارو, اس سے تبلیغ سمجھ میں آئے گی؟ تبلیغ میں نکالتے ہیں 40 دن کھانا کھاؤ پاکیزہ, جماعت خود بنائے گی, اپنی حلال روزی سے بنائے گی, پھر دیکھو دل کیسے نورانی ہوتا ہے. تو تیسرا دشمن ماحول ہے, اس کو بدلیں, مسجد کے ماحول میں واپس آئیں. فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے. فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. فرمایا مسجد میں کثرت سے جایا کرو, گھر میں سلام کر کے داخل ہوا کرو, اللہ کے راستے میں نکلا کرو. کیا فرمایا, تم زندہ رہو گے اللہ تمہیں روزی دیں گے, تمہیں مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل کریں گے اور تمہارے دنیا کے کاموں میں تمہاری مدد کریں گے. مسلمان واپس مسجد میں آ جائے, یہ تبلیغ کی محنت ہے. ہر صحابی دن کا 8 گھنٹے مسجد اور رات کا 4 گھنٹے مسجد. یہ جو آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں نا, آدھی رات کو اذان ہوتی ہے, یہ تہجد کی اذان نہیں ہے, یہ وہ اذان ہے جو عشاء کے بعد کے صحابہ 3-4 گھنٹے مسجد گزارتے تھے. اذان ہوتی تھی, یہ صحابہ گھر میں جا کے آرام کرو اور گھر کے صحابہ مسجد آ جاؤ تاکہ مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہو جائے. خود قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی کہ مسجد کو آباد صرف ایمان والے کریں گے. مسجد کو بنائیں گے کون؟ ابو جہل ابو لہب نے بھی مسجد بنائی, جنت میں نہیں گئے. ہم انگلینڈ میں ایک مسجد میں گئے, اس یونیورسٹی کی مسجد مشرکین نے بنائی ہے, وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مشرک کبھی مسجد کو آباد نہیں کرے گا, مسجد کو آباد کریں گے جن کا اللہ اور آخرت پہ ایمان بالکل پکا ہے. آج کتنے مسلمان مسجد کو آباد کر رہے ہیں بھائی بتا دیں؟ 99% کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اللہ کا گھر آباد کروں. زمین میں اللہ کا گھر مسجد, شیاطین سب شیاطین کے گھر بھرے اور اللہ کا گھر خالی ہے. ہمارے ملک میں مسجد خالی ہے, پاگل خانے ہسپتال اور جیل اللہ نے بھر دیے. 2000 کی جیل 6000 قیدی, 500 کا پاگل خانہ 5000 پاگل, 200 کا ہاسپٹل 2000 مریض, مسجد 10,000 کی 2 نمازی مسجد میں نہیں ہے. میرے پیارو بدوا دیتی ہے مسجد, یا اللہ اس نے مجھے آباد نہیں کیا, اس کی زندگی برباد کر. مسجد مسلمان کے لیے ایسی جیسے مچھلی کے لیے پانی, ساری ضروریات پانی کی, مچھلی کی پانی میں. اللہ کی قسم مسلمان کی ساری ضروریات کا تعلق
आमाल मस्जिद से है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में शुरू किए। आमाल मस्जिद, मस्जिद के अमाल, तालीम के हल्के, जिक्र के हल्के, ईमान के हल्के, खिदमत के हल्के। आज मुसलमान इस मेहनत को भूल गए। फरमाए जो जिस जहां आजाब आएगा, अल्लाह मस्जिद को आबाद करने वाली जमात से आजाब को हटा लेंगे। 300 आदमी, 300 जमातें बाग के जलजले में अल्लाह ने बचाया। उनको रात को एक को ख्वाब आया कि सबको कहा घर की मस्जिदों से बाहर सो। अल्लाह ने 300 आदमी को एक आदमी का ख्वाब से बचाया, 300 जमातों को। मस्जिद को आबाद करने वाली जमात को अल्लाह कभी आजाब नहीं भेजेंगे, इनको आजाब से बचाएंगे। मैं खुद जलजले में शामिल था 2006 में, मैं अभी चित्राल के जलजले में शामिल था। इन आंखों से देखा है कि अल्लाह ने मस्जिद को आबाद करने वाली जमातों की कैसी हिफाजत की है, इनके घरों की कैसी हिफाजत की है। मैं बाग में गया भाई जुनेद और मैं, 4 कच्चे घर जिनको मैं और जुनेद धक्का दे दें गिर जाएं। पूरा बाग जमीन में था, 4 कच्चे घर बने खड़े हुए थे। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं गिरे? कहा इसलिए नहीं गिरे कि हमें अल्लाह की बात पे यकीन है। सफर की दुआ है, मुसलमानों को सफर की दुआ नहीं आती। जिससे पूछो सुभानल्लाजी सखरना, ये तो सवारी की दुआ है। सफर की दुआ तो बहुत जबरदस्त है, अरब पढ़ते हैं। उसमें एक बीच में दुआ है, अल्लाहुम्मा अंतस साहिब फिस सफर वल खलीफत फिलहाल। ए अल्लाह सफर में जा रहा हूँ, सफर मेरा साथी बन जा, और मेरी गैर हाजिर में ए अल्लाह तू मेरा खलीफा मेरे घर में बन जा। कहा इस हर घर से एक आदमी अल्लाह के रास्ते में साल लगा रहा है, अल्लाह तो इस घर की खुद हिफाजत करे मेरे प्यारों। अल्लाहुम्मा अंतस साहिब फिस सफर खलीफत फिलहाल। तो मेरे प्यारों हम अपना माहौल बदलें। और चौथा हमारा दुश्मन कौन सा है? वो नफ्स। दुनिया दाल से दुनिया की मोहब्बत, शैतान की दोस्ती, दावत छुटी, मीम से मस्जिद का माहौल छुटा और नफ्स की इबादत में आ गए। अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? उसको नहीं जानते जिसने अपने नफ्स को रब बना लिया। अफराई तमन्नी तखज़ा इलाहु हवा, उस शख्स को नहीं जानते जिसने अपने नफ्स को रब बना लिया। मेरे प्यारों आखिरी बात बता रहा हूँ, नफ्स 5 चीज़ों से बनता है और रूह 5 चीज़ों से बिगड़ती है। ये बात गौर से सुनिएगा, इसको साइंस प्रूफ कर रही है। 5 चीज़ों से नफ्स बनता बिगड़ता है, वो बनता है। एक है नफ्से अम्मारा, ये तो इस्लाम में नहीं है। नफ्से लवामा, कभी इधर फुदका कभी इधर फुदका। और एक है नफ्से मुतमइन्ना। मैंने, वक़ार यूनुस ने, शाहिद आफरीदी ने और मोहम्मद यूसुफ ने, एक हमारे बुजुर्ग हैं रायविंड के, 87 उस वक्त एज थी, मुज़दलिफ़े की रात में सबको सुला दिया। मैं कहा इनकी बात देखना। वो उठे और मैंने उस बूढ़े को 27 साल की उम्र में, ये 3 गवाह मेरे साथियों से पूछ लेना, 1.5 घंटे के 2 नफल पढ़ते देखा। कोई पढ़ सकता है 1.5 घंटे के नफल? मुज़दलिफ़े की रात हज की सख्त से सख्त रात होती है। 1.5 घंटे के नफल पढ़ के बाबा जी ने सलाम फेरा। और जब मैं उनसे मिलने गया, मैं कहा नींद आई? कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे फ्रेश कर दिया, मैं सो लिया। नमाज से फ्रेश हो गए। हम नमाज से और ढीले होते हैं। उनकी नमाज उनकी आंखों की ठंडक बनी, और थकन नमाज से उतारते हैं। हम अपनी थकन व्हाट्सएप से उतारते हैं, ईमेल चेक करके और गाने सुन के और मूवी देख के और मैच से उतारते हैं। अल्लाह वाले अपनी थकन को नमाज से उतारते हैं। मेरे प्यारों इन आंखों से देखा है। ये था नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से मुतमइन्ना कैसे बनेगा? रूह में जान कैसे आएगी? मैं गया भाई आरिफ के यहाँ, एक गधे पे। भाई आरिफ ने नशे में थे, इन्होंने भंग पी थी, इन्होंने गधे को अंदर बुलाया, मुझे बाहर खड़े रखा। अब 3 दिन ठंड थी बाहर, -5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आरिफ भाई नशे में थे, इन्होंने गधे को पिज्ज़ा खिलाया, पास्ता खिलाया, चिप्स खिलाए और सैलेड और मालिश वालिश करवाई। अब 3 दिन बाद इनकी आँख खुली, इन्होंने कहा ये गलती हो गई, सईद अनवर बाहर खड़ा है, गधा अंदर। अब इन्होंने कहा या अल्लाह माफ़ कर। बाहर गए तो 72 घंटे गुजरे, सईद अनवर नीचे पड़ा था। इन्होंने उठाया, भाई सईद भाई गलती हो गई, भाई मैं तो मर गया हूँ, ये छुरे लाए मारे, मैं कहाँ से उठ, मैं तो मर। हमने रूह को, ये जो रूहानी जगह है, उससे रूह को मुर्दार किया और सारा दिन नफसानी जगह में रहे। अब रूह मुर्दा हो चुकी है और नफ्स तगड़ा हो गया। अब रूह बैठती है घोड़े पे, घोड़ा है अरबी नस्ल का, और रूह है कराची की पान कत्था चाय चूने वाली। घोड़ा यूं करता, रूह नीचे गिर जाती है। सुबह रूह उठती है फजर में अजान सुन के, नफ्स पैर रख देता, कोई जरूरत नहीं, सो जा, ऑफिस जाना है। कहाँ अल्लाह की गुलामी जा रहा है, वो नौकरी से निकाल देगा, फिर तुझे रिस्क कौन देगा? तू डिग्री नहीं देगा तो अल्लाह तुझे पालेगा। तू डिग्री से पलता है भाई, अल्लाह से थोड़ी पलता है। नफ्स रूह कह रही है लड़की जा रही है, किसी की बेटी है, नफ्स का दर्द ऐसी की देख उसको, कुछ नहीं होता। अब वो जनाब क्यों? तो रूह को खाना ही नहीं दे रहा, भूखा मारा है बेचारा, अब रूह को उठा रहा है। ये कैसे उठे? रूह को रूहानी अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। नफ्स 5 चीजों से बिगड़ता है, नफ्स 5। एक खाना खाने से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे गंदा बर्तन जो इंसान भरता है वो है पेट का बर्तन। और आज बताओ ये बर्तन हम किन किन, पकौड़े अंदर, समोसे अंदर, जलेबी अंदर, गुलाब जामुन अंदर, लड्डू अंदर, और बाथरूम बेचारा पागल हुआ है वो कि पता नहीं अंदर क्या घुस गया। एक खाने के लिए, ये पेट एक खाने के लिए बना है। एक जमाने में होता था एक बाथरूम घर के बाहर, अब अटैच बाथरूम हर कमरे में। और हज उम्रे पे जाएं, अटैक बाथरूम है, अटैक बाथरूम, 100 आदमी अटैक कर रहे हैं बाथरूम।
یہ کھانوں کی، ورنہ میرے پیارو صحابہ کو 3 دن میں ایک دفعہ باتھ روم جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دفعہ کھانا کھایا، 3 دفعہ، کون بتائے گا بچہ؟ آپ نے 3 دفعہ کھایا 5 دفعہ دن میں، بتاؤ بھائی، 1 دفعہ کھانا کھایا۔ یہ ہم سنت کی اتباع کر رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے فاتبعونی، نبی کی اتباع کرو۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو یہودی تھا، امریکن وائٹ، بلینر کا بیٹا، میرا دوست ہے، کراچی میں رہتا ہے، عالم ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتا ہے۔ کہ میں نے جو سب سے اچھی چیز کی، اپنے پیٹ کو ایک کھانے کی عادت ڈال دی۔ یہ پیٹ جو ہے نا، اس کو 10 کی عادت ڈال دو 2 کی، آہستہ آہستہ۔ یہ نیند اور بھوک ایسی ہے، اس کو 15 گھنٹے دے دو، 15 گھنٹے میں لوگوں کی نیند پوری، جی مجھے ابھی اور نیند آ رہی ہے۔ لوگ سو کے تھک جاتے ہیں کہ جی تھک گیا ہوں پھر سو رہا ہوں۔ نیند اور بھوک ہم نے آہستہ آہستہ ریسٹورنٹ میں، پہلے مسلمان گھر میں کھاتے تھے، گند باہر نکالتے تھے، اب باہر کھاتے ہیں، سارا گند گھر میں آ کے نکالتے ہیں۔ سارا کچھ الٹا ہو گیا۔ میرے پیارو کھانے کو سادہ کریں، اس لیے کہا روزہ کیوں دیا؟ تاکہ اندر تمہارے تقویٰ آ جائے۔ روزے سے تقویٰ آتا ہے، ہم کھانے سے تقویٰ لانا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ نے قرآن بھوک میں سیکھا، ہم ڈکار مار کے سینہ چھینکنا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ فاقوں میں گر جاتے تھے، ہم بھرے پیٹ میں تراویح میں گرتے، چکر آ رہے ہوتے۔ سارا کچھ الٹا۔ بدترین جو برتن انسان بھرتا ہے وہ پیٹ کا۔ میرے پیارو گزارش کر رہا ہوں، اس کھانے کو سادہ کر لو۔ وہ کھانے چوہے نہیں کھاتے جو مسلمان آج کھاتے ہیں۔ اور دوسری نفس کی غذا کیا ہے؟ کپڑا اچھا ہو، کپڑا، یار ذرا کپڑے، شادی میں جا رہا ہوں نا، لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جو دکھاوے کا کپڑا پہنے گا، اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنا کے آگ جلا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ عورتیں کہتی ہیں ایک دفعہ کپڑا پہن لیا، وہ بہن دیکھی کہے گی وہی کپڑا، نہیں، نیا کپڑا بناؤ۔ کپڑے میں لگے کپڑے سے۔ میں پنجاب سے ہوں نا، پنجاب میں کلف لگاتے ہیں، کلف کے کپڑوں سے علماء فرماتے ہیں اکڑ آتی ہے، اور بغیر استری کے کپڑوں سے تواضع آتی ہے۔ فیشن باٹم سے شروع ہوتے ہیں، لمبے پہنچے، چھوٹے پہنچے۔ اللہ کے نبی آدھی پنڈلی تک پانچا رکھتے تھے، فیشن ہی ختم کر دیا۔ اسلام فیشن کا نام نہیں ہے، اسلام سنت کا نام ہے۔ دوسری چیز میرے پیاروں کیا ہے؟ ہم اپنے کپڑوں کو سادہ کریں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے مکان کو سادہ کریں۔ ایک بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہوتا ہے۔ کسی بھی تعمیر پہ بدترین مال ہے۔ آج ہمارا مال کتنی تعمیروں پہ خرچ ہو رہا ہے، بدترین مال ہے جو کسی تعمیر پہ۔ ایک صحابی نے اپنی چھت اونچی کی، اللہ کے نبی نے سلام کرنے سے منع کر دیا، سارا گھر جا کے گرا دیا۔ بدترین مال ہے جو تعمیر پہ۔ آج تعلیم پہ مال خرچ نہیں ہو رہا، سارا مال تعمیر پہ خرچ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کب لائٹ آئی تھی بھائی؟ کون بتائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک سجدہ کیا کیچڑ میں؟ 9ویں ہجری تک آپ نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ ہم چاہتے ہیں پہلا ہی سجدہ بہترین کارپیٹ پہ ہو، ایران کے کارپیٹ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لائٹ کب آئی؟ 9ویں ہجری میں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ لائٹ لائے۔ اللہ کے نبی کہا میں اتنا خوش ہوں، میری بیٹی ہوتی تیرے نکاح میں ڈال دیتا۔ مسجد میں اندھیرا تھا، پورا مدینہ ایمان کے نور سے روشن ہو چکا تھا۔ بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہو، کسی قسم کی تعمیر پہ۔ آج مسلمان بہت دھوکے میں میرے پیارو۔ چوتھی چیز، سادی شادی۔ شادی کو سادہ کریں، ایک ہی تو شادی ہے۔ ابھی میرے کتنے دوست مجھے کہتے ہیں یار یہ طارق جمیل صاحب ہر سال حج پہ جاتے ہیں، یہ مولوی مدثر ہر سال حج پہ جاتے ہیں۔ وہی میرے دوست، کتنے دوست ہیں جو اپنی بھانجی کی شادی پہ جا رہے ہیں، 20 لاکھ روپے خرچ کر کے۔ اللہ کے گھر جانے میں ان کو کوفت ہے، بھانجی کی شادی میں مزہ آتا ہے جا کے۔ اور آپ کو پتہ ہے شادی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار عبد الرحمن بن عوف، آپ صبح مسجد میں آئے، لال رنگ کا، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ رات کو میں نے شادی کر لی۔ کہ عبد الرحمن تجھے مبارک ہو، 10 گھر چھوڑ کے ہیں، بلایا نہیں، اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے۔ ایک صحابی حضرت سلمان، ابو دردہ کی لڑکی بڑی اچھی خاندان کی ہے، سنا بہت خوبصورت ہے، بھائی میری ذرا اس سے بات کرا رشتے کی۔ کہا بھی جاتا ہوں، ماں باپ کو سنا ہے سلمان ایسا، سلمان ایسا، سلمان۔ جب ماں باپ نے کہا بات سن، سلمان کو چھوڑ، تو نے شادی کرنی ہے تیری کر دیتے ہیں۔ کہا اچھا لڑکی دکھا دے گی؟ کہا فوراً کر دو۔ اپنا نکاح خود ہی پڑھا لیا۔ اب باہر گئے ایسے ڈرے ڈرے، تو کہا کیا ہوا، نکاح کہاں ہو گیا؟ کہا بھائی معاف کرنا، تیرے سے نہیں مجھ سے ہو گیا۔ کہا اچھا سٹوری بتائی۔ کہا مبارک ہو، یہ تیرے نصیب کی تھی، میری نہیں تھی، اللہ تجھے معاف کر۔ ہم میں سے کوئی لڑکا ایسے کر دے ذرا، ایسی کی تیسی پھیر دیں گے اس کی، ایسا ہے نا۔ شادی کو مسئلہ ہی نہیں، آج شادی تو مسئلہ بنا ہے۔ اور 5ویں چیز سواری شادی، سواری شادی۔ آج ہم نے سواریوں کو مقصد بنایا ہوا ہے کہ بس ایک دفعہ دعا کریں سعید بھائی، ایک دفعہ BMW لے لوں بس پھر ٹھیک ہو جائے گا، ایک دفعہ مرسیڈیز لے لوں میرے پیارو۔ گاڑی ہمارے پاکستان میں نئی گاڑیاں لیتے ہیں جی میں ایسے ڈرتے ہیں، ذرا سا ہارن بجائیوں، ذرا سا ہارن۔ ہم فوکسی چلاتے ہیں نا جب، سارے ڈرتے ہیں بھائی فوکسی کے قریب نہیں جانا، کبھی بھی ہمیں مار دے گا۔ رکشے میں آدمی ایسے ڈیفینس میں سو رہا ہوتا ہے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے،
کسی لینڈ کروزر والے سے کہو ڈیفنس کے راؤنڈ اباؤٹ پہ سو کے دکھا دے، ایسا رکشے والا ٹانگ لگا کے بیٹھ کے سو رہا ہوتا ہے۔ کبھی سنا ہے رکشے والے بچے کو اغوا کر دیا، 5 کروڑ مانگ رہے ہیں؟ میرے پیارو شادی کریں، سواری کو شادی کر، یہ شادی کریں، یہ 5 چیزیں شادی کر لیں، اتنا کمانا نہیں پڑے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر مسجد کے لیے قبول کر لے گا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں بھی اللہ کے راستے میں نکل کے اس زندگی کو سیکھو۔ تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور اس زندگی کو سیکھیں گے؟ نیت کریں بھائی، نیت مومن کی عمل سے بڑی ہے، نیت سے ارادہ ہوتا ہے، وعدہ نہیں ہوتا، گھبرانا نہیں ہے، ارادہ ہے، ارادے سے ایک نیکی ملتی ہے، ہمت کرو ملتی ہے۔